السلام علیکم۔ یونانی AIPGET ریویژن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اب ہم آگے کا اسٹارٹ کریں گے، شقیقہ سے پڑھیں گے۔ درد شقیقہ مائیگرین کو آدھا CC کا درد بھی کہتے ہیں، آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں۔ اس کے معنی ایک شق یعنی ایک حصے کے ہیں، کیونکہ درد سر عموماً نصف سر میں ہوتا ہے۔ جالینوس نے شقیقہ کی تعریف اس طرح کی ہے کہ یہ درد سر کی ایک پہلو کی کمزوری کا امتحان کرتا ہے اور سر کے وسط تک پہنچتا ہے۔ درد شقیقہ کی باریاں آتی ہیں جن میں اکثر متلی و قے ہوتی ہے۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ شریانیں تڑپتی ہیں اور ٹیس مارتی ہے۔ اگر شریانیں دبا دی جائیں تو درد رک جاتا ہے۔ صافسیہ اور شراب ریحانی درد شقیقہ میں بطور طلا مستعمل ہے۔ ہریسہ ایک قسم کی غذا ہے، اس کا استعمال صدائی حسی میں ہوتا ہے۔ سرسام میننجائٹس تبری کے نزدیک سرسام فارسی لفظ ہے جس کے معنی سر کی بیماری کے ہیں، برسام کے معنی سینہ کی بیماری کے ہیں۔ شیخ کا قول ہے کہ سرسام کے معنی ورم سر کے ہیں۔ سرسام ایک ورم ہے جو دماغ کی دو جھلیوں میں یا کسی ایک میں یا خاص دماغ میں یا دماغ و اغشیۂ دماغ دونوں میں ایک ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ سرسام کے اقسام بلحاظ خلط: سرسام دموی، سرسام صفراوی، سرسام بلغمی، سرسام سوداوی۔ سرسام دموی کو یونانی زبان میں فرانیتس کہتے ہیں، جو کہ دو کلمات سے مل کر بنا ہے۔ ایک فران بمعنی ذہن و عقل، ایتیس آئٹس بمعنی سوزش و آگ۔ سرسام دموی میں بخار مستقل ہوتا ہے، نبض عظیم ہوتی ہے، مریض ہنستا رہتا ہے۔ سرسام صفراوی کو فرانیتس خالص کہتے ہیں۔ فرانیتس خالص میں بخار تیز ہوتا ہے، سر ہلکا ہوتا ہے، نبض سری ہوتی ہے، مریض غصہ کرتا ہے۔ سرسام قے اور معدی قے میں فرق یہ ہے کہ معدی قے میں متلی آتی ہے اور معدہ صاف ہونے کے بعد قے بند ہو جاتی ہے، نیز نبض ضعیف اور متواتر چلتی ہے، جبکہ سرسام قے میں قے مستقل جاری رہتا ہے اور نبض سلب و متفاوت ہوتی ہے۔ سرسام دموی کا اصول علاج یہ ہے کہ مرض کے پہلے 3 دنوں میں رگ قیفال کی فصد کھولیں۔ سرسام ہار صفراوی و دموی کا اصول علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے مریض کو حقنہ کرائیں۔ سرسام سوداوی میں مریض بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، ڈر میں مبتلا رہتا ہے، ہلکا درد سر اور بخار ہر وقت رہتا ہے، نبض صغیر، سلب اور مختلف ہوتی ہے۔ سرسام بلغمی کو لیسرغس کہتے ہیں۔ لیسرغس در حقیقت یونانی لفظ لیتھارگس کا مقرب ہے جس کے معنی نسیان کے ہیں۔ سرسام بلغمی کو نسیان اور مرض النوم بھی کہا جاتا ہے۔ سرسام بلغمی افریقہ کے حبشیوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ثابت ابن قرہ کے نزدیک لیسرغس کا سبب بلغم ہے، یا وہ بلغم جو دماغ کے اگلے حصے میں جمع ہو کر گندہ و متعفن ہو جاتا ہے۔ شیخ کے نزدیک لیسرغس دماغ کے مجاری میں ہوتا ہے، نہ کہ دماغی بطون یا دماغی پردوں اور خاص دماغ میں۔ لیسرغس میں ثبات عرقی ہوتی ہے، یعنی مریض نیند اور بیداری کے درمیان غنودگی کی حالت میں رہتا ہے، بخار مستقل رہتا ہے، زبان سفید اور جمائیاں آتی ہیں، حواس مکدر ہوتے ہیں۔ لیسرغس کا علاج یہ ہے کہ تکمیج سے تسخین کرتے ہیں، جس میں مونگ کی روٹی، مرغ یا کبوتر کی آلائی شکم سر منڈوا کر رکھتے ہیں۔ تکمیج میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے مونگ کی روٹی جیسے تو وہ گرم کیا جاتا ہے، گرم سے تکمیج کرتے ہیں، وہ سیکتے ہیں۔ عطاش یہ بچوں کا ایک مرض ہے جس میں دماغ متورم ہو جاتا ہے اور بچہ بار بار پانی مانگتا ہے۔ یہ مرض عموماً بچوں کو گرمی کے موسم میں لو لگنے یا دھوپ میں رہنے سے
نیز دانت نکلنے کے زمانہ میں ہوا کرتا ہے۔ اس میں بخار تیز ہوتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، محض غنودگی کی حالت میں ہی بچہ چونک کر اٹھتا ہے اور سر دائیں بائیں ہلاتا رہتا ہے۔ برسام، اسے سرسام کاذب، سرسام غیر حقیقی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ورم ہے جو حجاب حاجز دیافرغما میں پیدا ہوتی ہے۔ سرسام حقیقی صرف ورم دماغ کو کہتے ہیں۔ اس میں شدید بخار ہوتا ہے، پسلیوں کے کنارے گرم، سرخ اور چبھن ہوتی ہے، بدحواسی پائی جاتی ہے۔ شفاقلوس دماغی، شفاقلوس کے معنی ہے عضو کا مردہ ہونا اور بے حس ہونا۔ شفاقلوس کا مقدمہ غانغرانہ اور شفاقلوس کے درمیان فرق یہ ہے کہ عفونت کے سبب عضو کے حس کا کمزور ہونا اور فاسد ہونا غانغرانہ ہے، مگر جب فساد اس حد تک ہو کہ عضو کے حس بالکل باطل ہو جائے اور گوشت و ہڈی گلنے لگے تو اسے شفاقلوس کہتے ہیں۔ غانغرانہ گینگرین، جس کو انگلش میں گینگرین کہتے ہیں۔ شفاقلوس دماغی سرسام کی ایک قسم ہے جس میں دماغ کے نفس شریان کے اندر غلیظ خون کی وجہ سے ورمی کیفیت لاحق ہو جاتی ہے۔ بقراط کا کہنا ہے کہ شفاقلوس کا مریض 3 دن میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہمراہ دماغ یا سرخ بادہ، اس کا سبب وہ فاسد خون ہے جو صفرا سے تیز گرم ہو گیا ہو، یعنی صفراوی خون۔ اس مرض میں سر کے اندر ناقابل برداشت آگ جیسی سوزش محسوس ہوتی ہے اور چہرہ چھونے سے سرد محسوس ہوتا ہے۔ رازی نے ہمراہ دماغیہ کو بغیر بخار کے فرانیتس کہا ہے۔ اس میں رگ قیفال، رگ پیشانی یعنی ورید جبہی کی فسد کھولنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہمراہ اور سرسام حار میں فرق: سرسام حار میں بخار، بے عقلی اور سرخی چشم ہوتی ہے، جبکہ ہمراہ میں نہ بخار ہوتا ہے اور نہ ہی بے عقلی، بلکہ صرف سرخی لازمی ہوتی ہے۔ معاشرہ، یہ سریانی لفظ ہے جس سے مراد وہ ورم ہے جو صفرا آمیزش تیز خون سے پیدا ہوتا ہے۔ صفرا آمیز تیز خون سے پیدا ہوتا ہے، معاشرہ اسے کہتے ہیں۔ اور جو اس ہمراہ میں کیا تھا کہ جو صفرا سے تیز گرم ہو گیا ہو، مطلب وہ فاسد خون جو صفرا سے تیز گرم ہو گیا ہو، صفراوی خون، اس کو ہم لوگ ہمراہ دماغیہ کہتے ہیں۔ اور یہ معاشرہ وہ ہے جو صفرا آمیز تیز خون سے پیدا ہوتا ہے۔ معاشرہ سرسام کی قسم میں داخل ہے، مگر حقیقت میں یہ فلغمونی کی ایک قسم ہے۔ فلغمونی، جب ورم خالص خون کے سبب پیدا ہو تو وہ فلغمونی ہے۔ ہمراہ خالص، جب ورم خالص صفرا سے پیدا ہو تو اسے ہمراہ خالص کہتے ہیں۔ معاشرہ میں چہرہ شدید سرخ، پھولا ہوا اور آبلہ دار ہوتا ہے، نیز آنکھیں باہر نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ خراج دماغ، یہ دراصل سرسام کا انجام ہوا کرتا ہے۔ اس مرض کی میعاد 2-3 ہفتہ سے لے کر 2-3 مہینہ ہے۔ خراج دماغ کی اس سے متاثر مریض ہلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ دمل پھوٹ جاتا ہے اور مرنے سے قبل تشنجی کیفیت پائی جاتی ہے۔ خراج دماغ کی علامات: اچانک شدید درد سر، بخار، مستقل قے، آنکھوں کی پتلی سکڑ جاتی ہے، روشنی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ سرسام مخی نخاعی، مترادفات: گردن توڑ بخار، حمای دماغی، نخاعی، حمای غشیہ۔ اس میں دماغ اور حرام مغز کی جھلیوں میں ورم لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا معتدل شدید بخار ہے جس میں عموماً مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اور جسم پر سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ یہ موسم سرما یا موسم بہار میں بطور وبا پھیلتا ہے۔
15 سے 25 سال کے دوران اس کا وقوع زیادہ ہے۔ اس مرض کی خاص نشانیاں: بوڈزینسکی سائن، کرننگ سائن، نیک ریجیڈیٹی۔ اس مرض میں عملے مزاولت کرنا ضروری ہے، جس کے ذریعے رطوبت دماغ یا اعلیٰ میل نہاں کی مدد سے نکالی جاتی ہے، پھر اسی مقدار مثل تریاقی اس میں داخل کر دی جاتی ہے۔ دوار، ورٹائگو۔ دوار کے معنی چکر کے ہیں، مگر اصطلاحاً وہ مرض ہے جس میں ارد گرد کی چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، نتیجتاً مریض گر پڑتا ہے۔ دوار اگر غلبہ خون کی وجہ سے ہو تو قفال کی فصد کھولیں یا پنڈلیوں پر سنگیاں کھنچوائیں۔ تفصیل: ایک قسم کی غذا مفید ہے اگر دوار غلبہ خون کے سبب ہو۔ دوار میں رگ وداجین یعنی جگولر وین کی فصد نہایت مفید ہے۔ سرہ خفیف میں دوار ایک اہم علامت ہے۔ صدر، گڈنس، ڈیزینس۔ صدر کے لغوی معنی بینائی کے منتشر اور متحیر ہونے کے ہیں، یعنی آنکھوں میں اندھیرا چھا جانا۔ صدر وہ حالت ہے جس کے پیدا ہونے سے انسان اپنے سر میں سخت بوجھ محسوس کرتا ہے اور آنکھوں میں تاریکی پاتا ہے۔ جالینوس کے نزدیک صدر اور دوار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رازی کے نزدیک صدر دوار کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جالینوس نے کہا کہ صدر اور دوار میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن رازی نے کہا کہ صدر دوار کے بعد آتا ہے۔ دوار پہلے آئے گا، اس کے بعد صدر آئے گا، یعنی اگر ارد گرد چیزیں دوار میں گھومتی ہیں اور صدر میں پھر آنکھیں جو اندھیا جاتی ہیں، اس کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، تو پہلے دوار آتا ہے پھر صدر آتا ہے، یہ رازی نے کہا تھا۔ اور شیخ کے نزدیک صدر دوار کا مقدمہ ہوا کرتا ہے۔ صدر خدری، یہ دماغ میں سرد غلیظ اخلاط کے سبب عصبی احساس کی رفتار کے رک جانے سے واقع ہوا کرتی ہے، جس سے دماغ سخت سرد اور بے حس ہو جاتا ہے۔ سرد غلیظ اخلاط اگر زیادہ مقدار میں رک جائیں تو سکتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صدر معلم، وہ صدر ہے جو چوٹ کے سبب رونما ہوتا ہے، کیونکہ چوٹ سے اعصاب کی طبیعی رفتار رک جاتی ہے۔ صدر خدری اور صدر معلم میں بے عقلی لاحق ہوتی ہے۔ صدر معلم کی صورت میں تغریق راس کرنا یعنی سر کو گرم روغن میں ڈبونا مفید ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔